ایک تاجر اپنے اونٹ پر بہت سا مال تجارت کا لاد کر وہ مصر گیا۔ جب مصر پہنچا تو وہاں بہت ہجوم تھا، تو اس ہجوم میں اس نے اپنا اونٹ سامان کے ساتھ کھو بیٹھا اور بڑا پریشان ہوا اور اونٹ کی کافی تلاش کی مگر وہ نہ ملا۔ تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابو العباس وہ محوری ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، وہ دعا کریں گے تو تمہارا اونٹ وہ سامان کے ساتھ مل جائے گا۔ چنانچہ وہ تاجر اٹھا اور حضرت ابو العباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میرا اونٹ وہ سامان کے ساتھ گم ہو گیا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت نے تو اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، صرف اتنا کہا کہ آج ہمارے پاس 2 مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کچھ آٹا اور گوشت کا درکار ہے۔ تاجر نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کمال ہے، میں اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں اور انہیں اپنے آٹے اور گوشت کی پڑی ہے۔ تو وہ تاجر بددل ہو کر واپس آ گیا اور واپس آتے ہوئے اس نے اپنا ایک مقروض نظر آیا، یعنی جو اس سے قرضہ لیا تھا وہ قرضے والا انسان اسے نظر آیا جسے اس نے کافی رقم لینے تھے۔ تو یہ اس کے در پہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں کچھ نہ کچھ لے کر ہی چھوڑوں گا، یعنی یہ جو میں نے اسے قرض دیے ہیں آج اس سے میں کچھ وصول کر کے ہی رہوں گا۔ اس نے 60 درہم اس سے ادا کر دیے، یعنی اس مقروض سے اس نے 60 درہم لیے، اور یہ تاجر بازار گیا اور دل میں کہنے لگا کہ حضرت ابو العباس نے آٹے اور گوشت کا کہا تھا، چلو اسی روپیے سے ہی آٹے اور گوشت لے لیا جائے۔ تو اس نے روپیے ہی سے آٹے اور گوشت خرید لی، اور پھر اس کے بعد کچھ رقم بچا تو اس نے کہا کہ چلو مزید کچھ مٹھائی لے لیا جائے۔ یہ سب خرید کر کے وہ حضرت ابو العباس کے پاس پہنچا، اور یہ ابو العباس کے پاس پہنچ کر کے اسے آٹے اور گوشت اور باقی پیسے کے جو بچے تھے، اس نے جو مٹھائی خریدی تھی وہ سب کچھ اس کے خدمت میں رکھ دیے، حضرت ابو العباس کی خدمت میں۔ تو جب حضرت ابو العباس کے مکان کے قریب یہ سارا مال لے کر کے پہنچا، یہ سارا سامان لے کر کے پہنچا، تو دیکھا کہ اس کا اونٹ اور اس کا ساز و سامان جو اس نے لاد کر لایا تھا تمام کے تمام اس کے دروازے پر کھڑا۔ یہ دیکھ کر کے وہ اور حیران رہ گیا اور قریب جا کر کے دیکھا تو واقعی جو اونٹ دروازے پر کھڑا تھا یہ اسی کا تھا، اور جو سامان اس کے اوپر لادا ہوا تھا یہ اسی کا تھا۔ خوشی سے اندر گیا اور سب چیز حضرت ابو العباس کے آگے رکھ دیے۔ حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا کہ آٹے اور گوشت کے علاوہ یہ چیز کیسی ہے؟ تو تاجر نے کہا حضور، یہ میں اپنی طرف سے زائد لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا مگر معاہدہ میں یہ چیز تو شامل نہ تھی۔ اچھا اگر تم لے آئے ہو تو ہم بھی زیادہ کر دیتے ہیں، جاؤ اپنا سامان منڈی میں لے کر جاؤ اور اپنا سامان اچھی قیمت پر بیچو، اور کسی دوسرے تاجر کے آ جانے کا خوف مت کرنا۔ دریا میں کیا کہتے ہیں کہ البحر فی الیمین والبحر فی شمالی، یعنی دریا میرے دائیں ہاتھ میں اور خشکی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک تم اپنا مال خاطر خواہ داموں پر بیچ نہ لوگے، دوسرا کوئی تاجر منڈی میں نہ آئے گا۔ چنانچہ یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو اور کوئی دوسرا تاجر وہاں موجود نہ تھا۔ اس نے اپنا سب مال اچھے داموں میں بیچ لیا، تو پھر دیکھا کہ ایک دم دوسرے تاجر بھی آ گئے اور یہ کافی نفع حاصل کر کے وہاں سے لوٹ آیا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہے، اور ان کی کسی بات کے متعلق بدگمانی اچھی نہیں، ان کی ہر بات میں کئی بھید ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر سارے اعمال پر متصرف ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے اللہ ہی کی ان پر عطا ہوا کرتی ہے۔